الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. یہ ایک سوال بہت اہم انہوں نے کیا، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام کے مختلف درجات تھے، بعض ان میں بہت اونچے مقامات پہ تھے، بعض ہلکے مقامات پہ تھے، بعض سے گناہ بھی ہوئے ہیں اور کبائر اور مختلف چیزوں میں لوگ انوالو رہے، اور آج کل بھی ایسا سلسلہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار، جو تسبیحات، جو معمولات بتا دیے، مثلا آپ نے نمازیں بتا دی، قرآن کی تلاوت بتا دی، روزہ رکھنا بتا دیا، کچھ اور نفلی صدقہ وغیرہ کرنا، اور پھر تسبیحات دن بھر میں نمازوں کے بعد، صبح شام کے اذکار، سونے سے پہلے، مسجد جانے آنے کے، کھانے پینے کے بعد آنے، یہ ساری تسبیحات، ذکر، اذکار، یہ کافی کیوں نہیں ہے؟ اتنا ہی کر لینا کافی ہونا چاہیے؟ تو اس میں دو تین باتیں پہلے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک ہے ذکر اللہ یعنی اللہ کی یاد، اور دوسری چیز ہے صحبت اہل اللہ. صحبت اہل اللہ سے مطلب یہ ہے کہ اللہ والوں کی یاد، اللہ والوں کی یاد یا ان کی کمپنی، یہ انسان کو تقوی پہ رکھتی ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہ پڑو. سچے کون ہیں؟ وہی لوگ جو متقی ہیں. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، سچے ہی لوگ متقی ہوتے ہیں. تقوی سے رہنے والوں کے ساتھ رہو گے تو تم میں تقوی آئے گا. تو نیکوں میں رہنے سے تقوی پہ رہنا آسان ہوتا ہے، اور تقوی پہ رہنا ضروری ہے ایمان کو بچانے کے لیے، تاکہ مرنے کے بعد ایمان اپنا محفوظ لے کے جا سکے. ایمان لے آئے، تقوی سے رہنے کی کوشش. تقوی کا مطلب اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. اللہ کی نافرمانی سے بچنا سب کا ارادہ ہے، سب جانتے ہیں، بچنا چاہتے بھی ہیں اور بچتے بھی ہیں الحمدللہ. بہت سارے کبائر نہیں کرتے الحمدللہ، لیکن اس پر مینٹین رہنا، یہ اس پر محمول ہے کہ ہماری کمپنی کیسی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی ذات بابرکت ہے، وہ اتنی اسٹرانگ کمپنی ہے سورج کی طرح کہ اس کے ساتھ لمحہ چاہیے، ایک لمحہ لگایا باقی سارا کام ہو گیا. تو وہاں اس کے ساتھ کچھ اور کرنے کی عموماً ضرورت نہیں ہوتی تھی. اسی لیے صحابہ کرام عموماً فرائض پورا کر کے بھی وہ کچھ حاصل کر لیتے تھے جو پوری دنیا کے تمام لوگ مل کے صبح شام عبادتیں کرتے رہے، نفلیں پڑھتے رہے، تسبیحات کرتے رہے، ان کو حاصل نہیں ہوتا. وہ مقام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک لمحہ ایمان کی حالت میں گزار دینے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے، وہ پوری دنیا کے سارے انسان مل کے صبح شام عبادت کریں اور مر جائے، دنیا سے چلے جائیں، وہ صحابیت کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتے. صحابیت کا مقام اتنا اونچا ہے کہ سارے ولی دنیا کے ایک طرف کر دو، چھوٹے موٹے نہیں، بڑے سے بڑا، سارے صحابی کے علاوہ جتنے ہیں سب کو ایک طرف کر دیا جائے اور ان سب کی عبادتوں کو شامل کر لیا جائے. اگر وزن دیکھیں گے تو عبادتوں میں نمبر آف عبادتیں ان کی زیادہ ہوں گی. صحابہ کرام میں سے شاید ہی آپ کو کوئی ایسا ملے کہ جس نے دن میں 100 نفلیں پڑھی ہوں، اور ائمہ میں سے، بزرگوں میں سے ایسے بیسیوں، سینکڑوں مل جائیں گے جو روزانہ 300 نفل پڑھتے تھے، 100 نفلیں پڑھتے تھے. بہت لوگ ایسے ملیں گے. صحابہ میں ایسے لوگ آپ کو بہت کم ملیں گے کہ جو اضافی تسبیحات کرتے ہو. 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل ذکر یہ شام میں سونے سے پہلے یہ 33 تسبیح فاطمہ، یہی وظیفہ تھا ان کا کل. کسی کا کوئی اور ایک چھوٹا سا وظیفہ اس کو ملا، وہ کافی ہے، اور ان کے لیے وہی کافی تھا، اس لیے کہ ان کے پاس صحبت اتنی اعلیٰ درجے کی تھی، اور اس کے ساتھ یہ ہلکا سا چھڑکاؤ بھی کرتے تھے تو وہ پورا درخت نکل بن جاتا تھا، ایک چھینٹے سے کہاں کا کہاں پہنچتا تھا. پھر یہ کہ ان کا ہر عبادت کرنا، گناہ کرنا یہ پرابلم نہیں ہوتا. انسان کا گناہ گار ہونا، کسی گناہ میں پڑ جانا، یہ اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. گناہ کا احساس نہ ہونا، جانتے بوجھتے کرنا، اس پہ سچی توبہ نہ کرنا، یا اس پر ہٹ دھرمی دکھانا، یہ سارے درجے ہیں، اور ان درجوں کی وجہ سے ہم لوگ خراب ہوتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ ہم گناہ گار ہیں. گناہ گار تو جیسا عرض کیا کہ صحابہ میں سے ایسے بھی کہ ایک نے چوری کر دی، ایک ایسے جن کو شراب کی لت تھی، جس پہ کوڑے پڑے، زنا ہو گیا. اب ہم میں سے تو ایسے لوگ اکثر نہیں ہیں، تو کیا ہم ان سے نہیں بہتر نہیں ہو سکتے؟ بہتر کیا، ان کا مقابلہ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو گناہ خود مقصود مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ جو فزیکل گناہ ہوتے ہیں، ظاہری گناہ ہوتے ہیں، یہ گناہ تو عموماً انسان کو پتہ چلتا ہے اور بہت آسانی سے انسان چھوڑ بھی دیتا ہے جب چھوڑنا چاہتا ہے. جو زیادہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے شیخ کی ضرورت پڑتی ہے، وہ یہ روحانی گناہ ہے. یہ جو روحانی امراض ہیں، تو اب اگر یہ روحانی امراض، اس کا نمبر 1 پتہ نہیں چلتا.
وہ تو ڈائگنوز کروانا پڑتا ہے. نمبر 2 یہ کہ اس کا علاج کرنا پڑتا ہے اور لگ کے کرنا پڑتا ہے. اور پھر نمبر 3 یہ کہ یہ سارے کے سارے ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر کی طرح کہ جاتے نہیں ہیں, خالی دبائے جا سکتے ہیں. ان میں سے کوئی روحانی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جو چلی جائے. زنا کی عادت ہے, چھوٹ جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس کی مثال انفیکشن کی طرح ہے. انفیکشن ہوا, آپ نے نکال کے اینٹی بایوٹک دے دی, کورس ہو گیا مکمل. پیر میں ایک زخم ہو گیا تھا, پھوڑا کاٹ کے نکال دیا, چھٹی ہوئی. تو جتنے بھی کبیرہ ظاہری گناہ ہوتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے, وہ آسانی سے علاج ہو جاتا ہے. ان کا علاج بھی آسان ہے, ان کو جاننا بھی آسان ہے, ان کے سمٹم بھی نظر آتے, چیخ چلا رہے ہوتے ہیں نا. پھوڑا ہو جائے گا, یہاں پہ بخار ہوگا, 2 دن میں آدمی لیٹ جاتا ہے, چیختا چلاتا رہتا ہے. لیکن روحانی امراض جو ہیں ان کا اول تو پتہ نہیں چلتا. نمبر 2 یہ کہ وہ کبھی جاتے نہیں ہیں. اور نمبر 3 یہ کہ ان کا علاج ہمیشہ دائمی اور لمبا ہے, تو بہت بورنگ ہوتا ہے. وہ کرتے رہو, کب تک کرتے رہے. یعنی ایک آدمی کو بلڈ پریشر کی دوائیں مستقل کھانی ہے, پک جاتا ہے آدمی, کتنے سائیڈ ایفیکٹ, کتنے پرابلم, وہ اس سے ہی پریشان ہو جاتا ہے. تو اسی لیے جو روحانی امراض ہیں, صحابہ کرام میں روحانی امراض بہت کم ہوتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج ٹھک اس کو یوں صاف کر دیتا تھا لمحے بھر میں. تو ان میں سے کوئی ایک صحابی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں ایک سے زائد روحانی کوئی مرض ہو. کسی میں ایک ہو گیا, ایک سے زنا اگر ہو گیا تو اب یہ ظاہری گناہ ہے جو آسانی سے اس نے چھوڑ دیا, اس کے لیے اپنے آپ کو پاک کرانے کے لیے سنسار ہونا قبول کر لیا. ایسا علاج کرتے تھے وہ لوگ. وہ تو دانت سے پکڑ لیتے تھے, کبھی یہ کرنا ہے تو اس کی ایسی کی تیسی چھوڑوں گا نہیں. کوڑے لگے, کوڑے تیار ہے کھانے کے لیے. کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رعایت بھی دے رہے ہو کہ نہیں جاؤ, کسی نے دیکھا جاؤ, نہیں مجھے پاک کیجیے, میں پاک کیے بغیر جاؤں گا نہیں. وہ عورت بھی سنسار ہونے کے لیے تیار ہے, وہ ہاتھ کٹوانے کے لیے تیار ہے. تو ان کے لیے, اس لیے ان کا ایک تو روحانی گناہ کم ہوتے تھے. کسی میں ہلکا پھلکا ذرا سا بھی آیا ایک صحابی کے بارے میں, آپ اندازہ کیجئے کہ ان کیا کیفیت تھی, کیا فرق تھا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ سفید عرب جیسے ہوتے ہیں, بڑے ان کے قبیلے کے, اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے سیاہ, اور سیاہ سفید کا ایک مقابلہ رہتا ہی تھا اس زمانے میں. تعصب کس طرح کی چیزیں تھیں. کسی موقع پر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو ایسے کہہ دیا کہ ارے کالی ماں کے بیٹے, یا اس طرح کا ذرا سخت جملہ بول دیا ان کے رنگ پر تان کرتے ہوئے. تو ان کا دل بڑا دکھا. اپنوں کی تکلیف دل دکھاتی, اور زبان وہ بھی بڑا جس کو سمجھتے ہیں, جن سے محبت تھی, جن سے تعلق تھا, ان کی زبان سے ایسی بات سن کے دل بالکل ہی بجھ گیا. افسردہ ہو کے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اطلاع کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دکھی نظر, یہ ہو گیا, انہوں نے مجھے ایسے کہہ دیا. تو پھر وہ کسی کام پہ کہتے ہیں نا, بھی کام کرتے ہیں, صحیح سے کرو, کیا کر رہے ہیں, بالکل کر لے, کیا کر رہا ہے, ایسے بول دیا. تو اب وہ جناب بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوا, تو آپ نے فرمایا کہ ابو ذر, تم میں ابھی تک جہالت کی باتیں باقی ہیں, ابھی تک تم میں جہالت کی خوبو باقی ہے, یعنی تمہارے اندر ابھی تک جاہلیت کی باتیں ہیں. اب میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے ہیں, غلطی ہو گئی, معاف کر دیا. وہ فوراً باہر پہنچے, بلال کو ڈھونڈا اور ان سے ہاتھ پیر جوڑ کے معافی مانگی, اور کہا کہ اللہ کی خاطر مجھے معاف کر دو, اور میں نے اس رنگ پہ ناز کیا ہے, اب میں یہاں لیٹا ہوں, میرے منہ پر پاؤں رکھ کے جاؤ, اس پر تم پاؤں سے کھڑے ہو گئے تو میں مانوں گا کہ تم نے مجھے معاف کیا. وہ کہتا ہے حضرت میں نے بس ہو گئی بات, آپ نے کہہ دیا, بات ختم. نہ, میں ایسے ہلوں گا نہیں, زمین پہ لیٹے میں کہ مجھ پر پاؤں رکھ کے جاؤ, میں نے اس رنگ پہ ناز کر کے تمہیں کالا کہا تھا, اس پہ چڑھ کے جاؤ. ایسے کر سکتا ہے. یہ ہے روحانی علاج. اس سے روحانی علاج یوں نکل جاتا, وہ نکل گئی, بیماری ختم ہو گئی, زندگی بھر کبھی نہیں ہوا اس کا تذکرہ. یہاں تک کہ اپنی شادی کا جب وقت آیا تو 2 عورتوں میں ان کو چوز کرنا تھا. تو لوگوں نے سجیسٹ کیا کہ بھئی یہ 2 محلے کی عورتیں وغیرہ کہتے ہیں نا, بھئی یہ 2 عورتیں, تو ان کو طبعاً وہ کالی عورت پسند آئی. کہتے کہ مجھے اس میں حسن زیادہ لگتا ہے, کہ اس کے اندر چونکہ نورانیت بہت ہے, اس میں اپنے بارے میں کوئی بڑائی نہیں ہے. خود گورے چٹے ہیں, شادی کرنے کالی عورت سے. وہ ایسا مرض نکل گیا کہ یہ فرق ہی نہیں رہ گیا جس پہ پہلے کبھی کوئی جملہ بول دیا تھا غلطی سے. تو وہاں روحانی علاج یوں ہو جایا کرتے تھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتی, جو ڈاکو تھے پہلے, ان کا پورا قافلہ جو ہے, ان کا پورا قبیلہ ڈاکے زنی کرتا تھا. جو گزر جائے اس کے اوپر غفار والے, ان سے مکہ والے ڈرتے تھے, گھبراتے تھے. اس قوم سے اٹھ کے بندہ آتا ہے اور اس درجے میں اپنے آپ کو اتنا عاجز بناتا ہے, اتنا اعلیٰ درجے کا, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر زہد میں مثل عیسیٰ ہیں, تنہا چلتے ہیں, تنہا مریں گے, قیامت میں تنہا اٹھائے جائیں گے ایک امت کی حیثیت سے. زہد ان کا ایسا ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا سے اتنی کنارہ کشی. تو بڑے آدمی بنے, کیسے بنے, تزکیہ یہ کروا لیتے تھے وہ لوگ. وہ لمحے بھر میں یوں ہو جاتے تھے یہاں سے وہاں, ایک کوئی ادھر ادھر کی بات ہی نہیں.
تو چونکہ ان کے لیے یہ سب کام کرنا آسان تھا، وہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے تھے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اس کے ساتھ ایک بھی کوئی اگر ذکر بتا دے. ایک صحابی آئے، بہت ان کا مسئلہ تھا مستقل، آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائی، آپ نے غصہ مت کرو. اور وہ بار بار یہ سوال کرتے جائیں، آپ کا غصہ مت کرو، ختم بات، چھٹی، غصہ مت کرو. اور کل میں بتا رہا تھا کہ وہ پرسوں بلکہ کہ وہ جو حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے موقع پہ کوئی سوال کیا، آپ نے کہا بھائی حکیم سوال مت کیا، آپ نے دے دیے ان کو جو مال وغیرہ تھا دیا، پھر کہا زیادہ سوال وغیرہ مت کیا کرو، سوال کرنا اچھی بات نہیں ہے. اب وہ زندگی میں ایسا اس کو دانت سے پکڑ لیا کہ سوال کرنے سے اب ان کی مراد یہ تھی کہ یہ ایک گلاس اٹھانا ہے تو کوئی گلاس اٹھا کے نہیں، کسی سے سوال نہیں کریں گے. یہاں تک اتنی حد کی انہوں نے کہ اونٹ پہ جا رہے ہیں اور ہاتھ سے کوئی چیز گر گئی ہے نیچے، تو برابر میں بندہ گزرتا ہوا جا رہا ہے، اس سے کہہ دو بھائی اٹھا کے دے دو، اونٹ سے تو اترنا پڑتا ہے. تو اونٹ کو بٹھائیں گے، پھر اتریں گے، وہ چیز اٹھائیں گے، واپس اونٹ پہ بیٹھیں گے، پھر اونٹ کو چلتے سفر میں راستے میں بھی کسی سے کچھ نہیں مانیں گے، کہ کسی سے کہیں گے نہیں یہ اٹھا، سوال کسی سے نہیں کریں گے زندگی میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوال نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، الٹے ہو گئے، کچھ بھی ہو جائے سوال نہیں کرنا. ایسا کوئی کر کے تو دکھائے. اس طرح سے اگر کوئی کر رہا ہوتا اور آج بھی اگر لوگ کر رہے ہوتے تو پھر ضرورت نہیں تھی کسی بھی اضافی علاج کی. یعنی یہ سب صحت مند لوگ تھے. صحت مند آدمی کو خالی یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ تھوڑا سا بریانی کھائیے، بھوک لگی ہوئی ہے، کمزوری ہو رہی ہے، چل نہیں پا رہے، صبح سے شام تک محنت کی، آج بالکل کھانے کا موقع ہی نہیں ملا، 5 بجے گھر آئے تو بالکل نڈھال ہے. یا رمضان میں ہو گئے، سحری کر کے گھر پہ گئے تھے، لمبا روزہ تھا 18 گھنٹے کا، تو روزے سے پہلے آپ کی حالت بالکل ایسی ہے. صحت مند ہے چونکہ تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ نے بس روزہ کھول کے 3 کھجور بھی کھا لیا اور 1 گلاس پانی پی لیا تو آپ چھٹی. اس کے بعد آپ دوبارہ دوڑا دو تو دوڑ جائیں گے، ٹینشن نہیں. یعنی یوں لمحے بھر میں واپس آپ کی انرجی لیول وہاں پہنچ جائے گی، کیونکہ فلی سیٹسفائڈ سیٹ آدمی ہے، مضبوط آدمی ہے، تو چارج ہونا اس کا مشکل نہیں ہے. لیکن وہی آدمی بالکل بیمار ہے، ابھی کینسر کے علاج سے چل رہا ہے، کیمو تھراپی اس کو چل رہی ہے، اس کو کہیے کہ ذرا بریانی کھا لو، کھجور کھا لو، بھائی میں کھا ہی نہیں سکتا، مجھے دیکھ کے الٹی آ رہی ہے، اتنی دواؤں کی وجہ سے منہ کڑوا ہے کہ میں دیکھتا ہوں تو مجھے الٹی ہوتی ہے. تو اسے کہتا ہے بھائی تم دلیا کھاؤ، اس کو کہتے ہیں ذرا سا کسٹرڈ کھا لو. اب کہاں بریانی اور کہاں کسٹرڈ، کیا طاقت ہے کسٹرڈ میں، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. لیکن وہ 2 چمچے کسٹرڈ کھا لے اور بریانی کا کچھ بھی نہ کھائے، اس وقت اس کے لیے یہی بہتر ہے. اس کو وہی ٹھنڈا اور ہلکا کھانا کھلایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا اچھا تھوڑی سا ٹوسٹ، یہ ڈبل روٹی لو، دودھ میں بھگو کے 2 چمچے کھا لو. تو کہ نہیں مجھ سے نہیں، اچھا کھچڑی، اتنی سی کھچڑی کھا لو، 1 چمچہ کھچڑی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ ان میں سے کوئی چیز بھی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن صحت اچھی ہوتی تو وہ کام دیتی، صحت ہی خراب ہے اس کو یہی دینا پڑے گا. اسی لیے یہ تو تجرباتی چیز ہے. تو شیوخ اس کو اسیس کر لیتے ہیں ہر زمانے میں ہر طرح کے لوگوں کے حساب سے کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو کیا دینا ہے. جب یہ چھوٹا بچہ جیسے وہ پیدا ہوا ہے، آپ اس وقت کہیں کہ اس کو یار میں ایسا کرتا ہوں، آج سے اس کو فل مرغ مسلم کھلاؤں گا، کل جو ہے چکن، اور وہ بھی بڑے کے گوشت میں جو جان ہے، گائے کے یا بکرے، شیپ، لیم روسٹ اس کے لیے میں لے کر آیا ہوں اپنے بچے کے لیے جو کل پیدا ہوا. تو زیادہ اس نے الٹیاں کر کے مر جانا، 30 دن مر جائے گا، اس کھانے سے موت واقع ہو جائے گی اس کی. کیوں؟ ابھی وہ اس کے اندر تیاری نہیں ہے، وہ ابھی جسمانی طور پر اس غذا کا متحمل نہیں ہے. تو جو بیمار ہوتا ہے وہ بھی، اور جو کمزور ہوتا ہے وہ بھی. تو ہم چونکہ ایمانی طور پر بھی کمزور ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں سے اتنا 1400 سال دور. مزے کی بات یہ کہ خالی اتنا ہی ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے دور ہیں، لیکن ان کے جانشینوں کی صحبت میں ہوتے وہ بھی نہیں. یعنی یہ نہیں ہوا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چھوڑی، وہ تو ہماری مجبوری، ہم دور ہیں. ہم نے ان کے جانشین کون ہیں؟ علماء کی بھی صحبت میں اختیار نہیں کرتے، علماء کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے نہیں. یعنی اکا دکا جو لوگ خود عالم بن رہے ہیں یا بن چکے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، آپ کسی عالم کے ساتھ آپ نے وقت نہیں گزارا. آپ کا یہ کہہ دینا خالی کہ میں تو جمعے کا بیان سن لیتا ہوں، کوئی مولوی صاحب بیان کر دیتے ہیں، اس سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے، یہ کوئی صحبت تھوڑی ہوتی ہے. اس کے ساتھ وقت گزارنے کا مطلب یہ کہ آپ نے اس کے ساتھ رہے ہوں، سفر کیے ہوں، کہیں گئے آئے ہوں، اس کے ساتھ 2 دن وہاں، 5 دن وہاں، 15 دن وہاں، کبھی اس کی خانقاہ میں، کبھی اس کی مسجد میں، اس کے ساتھ جا کے پڑھ گئے ہوں، مہینوں رہتے ہوں، اس کے ساتھ سفر میں کہیں چلے جاتے ہوں. اس طرح آپ اس کو اندر باہر سے جانتے ہیں. یہ 6-8 مہینے، سال بھر کسی کے ساتھ ایسا کیا ہو آپ نے، تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے فلاں عالم کے ساتھ وقت گزارا ہے. اور جتنے لوگوں نے گزارا ہے ان سے پوچھیے، وہ آپ کو پھر بتائیں گے کہ ان کی زندگیاں بالکل مختلف ہوں گی. ان کی رائے بھی علماء کے بارے میں دوسری ہوگی جو آپ کی اس کے مقابلے میں،
اور ان کی زندگیاں بھی بہت بدلی ہوئی ہوں گی. گو آپ پر وہ ظاہر نہ کریں, ان کو آسانی ہوتی ہے, کیونکہ وہ کم از کم اس لائن کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹڈ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. تو آپ ان کے وارثین سے تعلق ہی نہیں رکھتے, کوئی آپ کا ان سے لنک ہی نہیں ہے, تو پھر آپ کیا امید لگاتے ہیں کہ آپ کو اس چین سے ڈسکنیکٹ ہونے کے باوجود وہاں کی برکتیں ملنے لگیں گی. پھر ایک تیسری صورت یہ تھی کہ چلو علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے دور ہیں, چلو تو تیسرا کام یہ ہوتا کہ کم از کم آپ کی سنتوں کو اپنے اندر لے آتے, آپ کے گھروں میں سنتیں ہوتی. تو یہ بھی آپ نے انیوجلی چیز دیکھی ہوگی کہ کسی کے گھر میں کھانا ہو رہا ہو, وہ بھی پڑھا لکھا دنیا داری کے حساب سے سارے پڑھے لکھے لوگ ہوں, یہ مسجد اور مدرسے کا یا تبلیغ کا کوئی چلہ نہیں چل رہا, اور وہاں پہ لوگ زمین پہ کھانا کھلا رہے ہیں. جی پگلے لوگ ہیں, انیوجل. آپ تو اپنے گھر میں زمین پہ بیٹھے کھانا نہیں کھاتے, یعنی اپنے گھروں میں زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھانا جہاں معیوب سمجھا جاتا ہو یا معیوب نہ بھی سمجھا جاتا ہو, کم از کم کھایا نہیں جاتا, ٹیبل پہ کھاتے, 9 میں ٹیبل پہ کھاتے ہیں. تو آپ کے گھروں سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ایسے نکل گئی ہیں کہ اگر آپ نے وہاں اس کا تذکرہ بھی اب کیا تو لوگ کہیں گے پاگل واگل ہو گئے ہو, زمین پہ کوئی کون کھانا کھاتا ہے بھائی, یہ کوئی غلط تھوڑی ہے, ٹیبل پہ کھانا کوئی گناہ ہے کیا, کوئی بتاؤ کوئی فتویٰ کس نے دیا کہ نہیں کوئی غلط نہیں, ہم کب کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے, لیکن کیا سنت یہی ہے, کیا برکت اسی میں ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پھر آپ کی زندگی میں کون سے آ رہے ہیں, کون سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جو آپ نے اپنے گھر میں اختیار کیے ہیں؟ کیا وہ چیز ہے جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں زندہ رکھا ہے, آپ کی سنتوں کو زندہ رکھا ہے؟ نہ آپ کی وضاقتہ ویسی, نہ آپ کا لباس ویسا, نہ آپ کا رہن سہن ویسا, نہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ویسا, بس آپ خالی فارملی آرمی باس کی طرح یا آرمی کے جو ریکروٹ ہوتے ہیں بندے ہوتے ہیں ان کی طرح صبح جاتے ہیں, ایک دفعہ سلوٹ کر دیتے ہیں, شام میں جا کے آپ نے اگر کوئی مارچ پاس کرنا ہے وہ کیا, تھوڑا سا ادھر کوئی کام وام کیا, باقی وقت آپ کہتے ہیں کہ میں بہت ہی ایسے تھوڑی کوئی کام ہوتا ہے. یہ کوئی لنک ہے؟ لنک تو دل سے ہوتا ہے, تڑپتا ہوا دل, دھڑکتا ہوا دل, ترستی ہوئی نظریں, مر رہے ہیں کہ کسی طرح سے پتہ چل جائے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوں. کیسے پتہ چلے گا؟ کسی طرح میں ان کے کبھی گھر کے اندر درس حدیث ہوتا ہو, حدیثیں کھول کے پڑھ کے بیان کی جاتی ہوں, گھر کے اندر لکھا ہوا ہو, کیلیگرافی کی چیزیں ہوں تو اس میں حدیثیں ہی لکھ کے بچوں کو یاد کرائی جا رہی ہوں, گھر کے اندر ماحول ہو کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں ہمارے یہاں آتی ہیں, آداب پڑھے جاتے ہیں. اسوہ رسول اکرم جو کتاب ہے اس میں ہر موقع کی سنتیں موجود ہیں. گھر میں ہونا تو دور کی بات, پڑھیں گے بھی تو آپ کے تھوڑے دیر بعد لوگ ہیں وہ بہت بورنگ ہو گئے, چھوڑو. تو ہم نے اپنی زندگیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو ہر لحاظ سے دور کر دیا ہے. خود اڈاپٹ نہیں کرتے, گھر میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے, ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے جن کے ذریعے ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو تینوں اینگل سے ہم فارغ ہیں بالکل, تو اس کے اثرات وہی ہونے جو ہو رہے ہیں. تو اس میں اس بات کی اور زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے کہ آپ نئے نئے طریقوں سے علاج تو کرنا ہے. تو یہ تو بیچارے مولویوں کی مجبوری ہے, علماء کی شیوخ کی مجبوری ہے کہ وہ اس میں اسی گیون سرکمسٹانس اور سچویشن کے اندر علاج کریں. تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس سے تو تمہارا ہوگا نہیں علاج, تم چلو یہی کر لو, تمہارے لیے یہ کھچڑی کافی ہے, تم فی الحال اسی سے گزارا کرو, کچھ تو کرو, شاید اس بہانے رہے ایمان بچ جائے. ورنہ ان مولویوں کا اپنا کیا لینا دینا ہے, ان کو کیا اس سے حاصل ہوگا؟ یعنی جو شریعت کی پابندی کے ساتھ اصلاح کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ سے لیتے ہوتے کچھ نہیں. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہم لیسٹر جاتے ہیں اپنے شیخ کے پاس, تو بہت سے لڑکے اس میں سے جاتے ہیں, جب ملے جو نہیں ملے ان کو ملنا چاہیے. تو ملیں گے تو وہ آپ ان میں سے کوئی ایک دعویٰ نہیں کر سکتا. سب سے پہلے سے تو میں جاتا ہوں, پرانا ہوں, اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو کئی سالوں سے جا رہے ہیں, کوئی ایک ان میں سے نہیں کہہ سکتا کہ ہم وہاں گئے ہوں یہ حضرت سے ہمارے اس تعلق میں ہم نے ان کو زیادہ ہدیے دیے ہیں وہاں سے لینے کے مقابلے میں. ہم سب پہ ان کا زیادہ خرچہ ہوا ہوگا, کھلانے پلانے کے علاوہ, رہنے کے علاوہ, لیکن ویسے گفٹ بھی دینا. ہر مہینے ہی تقریباً کوئی نہ کوئی آپ باہر نکلتے, جاتے ہوئے ایک آپ کے لیے وہ سی ڈی ہے, جاتے ہوئے آپ کے لیے ایک ہدیہ, ایک بکلیٹ ہے, فلاں ایک کتاب آپ کے لیے, وہ ذکر کی ایک کتاب ہے یہ بھی لیتے جائیے, فلاں تو کسی کو دے دیجیے گا. اس سے زیادہ ہدیہ آپ کو وہاں سے مل رہے ہوتے ہیں فری میں. تو آپ وہاں سے صرف دین ہی لے سکتے ہیں اور اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. تو اللہ والے تو ایسے چل رہے ہوتے. تو یہ, لیکن اس کے باوجود ہمارا لنک نہیں ہے, ہم ایسے لوگوں سے اٹھتے بیٹھتے نہیں, ملتے نہیں ان لوگوں کے ساتھ. تو چونکہ ہمارا لنک نہیں ہے اللہ والوں کے ساتھ, ہم جڑتے نہیں ہیں, تو ہم محروم ہیں. اور محروم آدمی کے لیے پھر مجبوری ہوتی ہے بھائی چلو کچھ نہیں ہے تو جو مل رہا ہے وہی لو. تو اس کے لیے بیچارے علماء یہ کرتے ہیں کہ چلو بھائی
ان کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹیبلٹس ہی بنا دو, بڑی تو دوا کھائیں گے نہیں, کڑوی دوا کھائیں گے نہیں, اس کو میٹھا کر دیتے, شہد ڈال دیتے. اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے, اچھا ایک دفعہ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ علماء کتنا آسان کرتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ 10 سال رکتے تھے لوگ, زندگی کے 10 سال لگاتے تھے, پھر وہ 1 سال ہوا, پھر وہ 4 مہینے ہوا, اور اب 40 دن, اور اب وہ کہتے ہیں کہ 40 دن بھی نہیں, ہفتے میں مہینے میں ایک دن, مہینے میں 1 دن, تو 12 ہو گئے سال کے, اور رمضان کے آخری کے 10 دن. اس طرح 22 دن لگا لو, یہ کر سکتے ہو. تو یہ بھی نہیں ہوتا تو رمضان کے 3 دن آ جاؤ, وہ بھی نہیں تو 1 ہی دن آ جاؤ, چلو, ورنہ مہینے میں 1 دفعہ تو آؤ, اور پھر ایک ہفتے میں 1 دن کوئی بیان سن لیا کرو آن لائن. یعنی وہ کم سے کم کرتے آخر میں اس پہ آ جاتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت میں روزانہ 1 سپارہ کرنا چاہیے. 1 سپارہ کہاں کریں گے؟ تو ہمارے حضرت تو یہ کہتے ہیں کہ 1 آیت پڑھ لو روزانہ. آدمی 1 آیت تو کوئی تلاوت ہی نہیں, 1 آیت یعنی وہ کہتے ہیں ایسے کرو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قرآن کھولا اور الحمدللہ رب العالمین بند کر دو. 1 آیت اتنی تو پڑھ سکتے ہو روزانہ, لیکن اگلے دن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن الرحیم, چھٹی ختم. یہ بھی نہیں کر سکتا تو کوئی کیا کرے؟ تو یہ سارے راستے جو ہیں اہل اللہ ہمارے آپ کے لیے بناتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں کچھ خیر آ جائے, اور یہ ضروری. اب بات تو سمجھ میں آ گئی نا, کیونکہ اگر ہمارے پاس وہ پاور ہوتی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے, تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. نہ وہ صحبت ہے, نہ وہ اذکار میں جان ہے, اسی طرح کہنے سننے والوں دونوں میں گڑبڑ, وہ لیول رہا نہیں ہے. تو اس لیے بس محنت آدمی لیکن پوری کرے. آج اس کی ضرورت ہے, آج اس کی زیادہ ضرورت ہے.